اور ہم پر رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم صرف ایک غلطی کیے جنت کے اندر اور زمین پر پیشانی کو رگڑ رہے ہیں معافی کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک غلطی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک ضرورت کے لیے فوراً رب سے دعا کرو، رب سن لے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ایک ٹڈی کو مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب غلطی کا احساس ہوتا ہے دعا کرتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب سے، رب ہم نے ظلم کیا، ہمیں تو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ سے معاف فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام، یہ انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی، غلطی کی، حالانکہ انبیاء کرام غلطی نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یونس علیہ السلام کہاں بھاگے جا رہے ہیں قوم کو چھوڑ کر؟ اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہو کر بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کشتی کو ڈاواڈول کر کے رکھ دیا اور پھر مچھلی کو پیٹ پہ جا کر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے حساب سے رکھا، سلامتی کے ساتھ رکھا مچھلی کے پیٹ میں، اور کہے جاتے ہیں تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی مچھلی کے پیٹ میں، اور وہاں دعا کر رہے حضرت یونس علیہ السلام، جب غلطی کا احساس ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، غلطی کا احساس ہو رہا تھا، وہ قوم کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا تھا۔ اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں رب کو یاد کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے محترم حاضرین، اگر نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دعا قبول کرے گا جیسا کہ حضرت ابوبکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول کرے گا۔ حافظ ابن عساکر اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک کھچر تھا اور دمشق سے زیدانی میں لوگوں کو سوار کر کے لے جا کرتا تھا۔ ایک ڈاکو میرے کھچر کو سوار کر لیے اور دوسرے راستے پر چلے گئے، بالمختصر پھر اندر جا کر مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھاگنے لگا، میں نے اسے کہا کہ یہ سامان جو میرے پاس ہے، یہ کھچر کے سامان لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ سب میرا قتل کرنے کے لیے تیار۔ وہ اللہ کے بندے کہتے مجھے صرف نماز ادا کر لیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کانپتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، اس کی زبان پر کوئی قرآن عظیم کی آیت نہیں آتی، اچانک قرآن عظیم کی آیت آتی ہے، اللہ یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف کسی بے کسی پر کوئی سننے والا ہے جو اس کی بے کسی کو دور کر دے، جبکہ وہ پکارے، اللہ تعالیٰ ایک گھوڑے سوار کو بھیج کر اس تنہائی کو دور کر کے اور اس کی جان کو بچا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم حرام خوری کرتے رہیں گے، زمین پر فساد برپا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم تو جائیداد بنا لیں گے لیکن فرعون سے بھی زیادہ بڑھ کر جائیداد نہیں بنا سکتے، شداد سے بڑھ کر جائیداد نہیں بنا سکتے، قارون سے زیادہ عہدہ منصب نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو سکندر میں منتقل کر دیا۔ میرے محترم حاضرین، آئیے اب ہم دعا کے کچھ آداب تلاش کرتے ہیں۔ اگر 2-4-5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت خواہ ہو، آخری جمعہ ہے، ہم پاتے ہیں۔ بہرکیف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ان کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر دعا ہماری قبول ہی نہ ہو، جو ہم نے کمایا ہے اگر وہ جمع ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ جو سلف صالحین 6 مہینہ دعا کرتے تھے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس رمضان مبارک کے مہینے میں عبادتیں کی تو اسے قبول فرما، لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں، یہ دعا کے شروع تھے، دعا کے آداب ہیں کہ انسان پاک صاف ہو کر عاجزی و انکساری کے ساتھ باوضو ہو کر مسجد میں آئے اور قبلہ رخ ہو کر رب العالمین سے دعا مانگے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں 13 کے مقابلے میں جو 1000 اور 1300 بھی زائد کے ہتھیار سے لڑے اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، دعا سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اللہ کی خوب تعریف کریں، ان کی بڑائی کریں، اسماء حسنہ سے رب کو خوش کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجے اور پختہ ارادہ کے ساتھ دعا کریں۔ پختہ ارادہ، اللہ تعالیٰ تجھے دینا ہی دینا ہے، ہم کہاں جائے، تو نے دینا تو کون دینے والا ہے۔
گناہ کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو گناہ کی اس گناہ کو بالکل چھوڑنے کا پختہ عزم کرے اور کہیں کہ اب ہم ان گناہوں کی کبھی نہیں کرتے ہیں. تب اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر دعا کریں. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں, جو دعا کی قبولیت کی جو شروط ہے, آداب ہے, ان کا خیال کیے بغیر اس راستے کو موڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور صدقے سے, ڈفرینٹ سے, اس کے ذریعے سے رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ یہ باطل ہے. اگر ڈفرینٹ اور صدقے سے دعا کرنا چاہیں تو تین طریقے سے جائز ہے. اسماء الحسنی کے ذریعے سے رب کو پکارے. اسی طریقے سے اگر کوئی زندہ آدمی ہے, نیک ہے, بزرگ ہے, اللہ والے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم دعا کرائیں. اور ایک ہم نے جو پچھلے ایام میں جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو رب العالمین کے سامنے رکھے اور اللہ سے دعا کریں. میرے محترم حاضرین,